کہ پاکستان میں اس وقت دو ہی ادارے ہیں جن کے اوپر پاکستان کے لوگوں کی نظریں ہیں. ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور دوسرا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. سپریم کورٹ کے اوپر اس وقت انسانی حقوق کے لیے جو پاکستان میں پامالی ہو رہی ہے وہ ایک ہی ادارہ ہے جو آئین کو بچا سکتا ہے اور وہ سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور جج صاحبان اس وقت ایک بہت بڑے کراس روڈ کے اوپر، بہت بڑے دوراہے کے اوپر ہے. یا تو وہ تاریخ میں جو دنیا کے بڑے ججز ہیں ان میں شمار ہوں گے، اور دوسری صورت میں سپریم کورٹ کا ادارہ اپنی وقت کھو دے گا، عدالتیں اپنی وقت کھو دے گی. اس لیے کہ اس وقت جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی مرضی آئے گی تو آپ عدالت کے حکم کے اوپر عمل درآمد کریں گے، نہیں آئے گی تو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. اس طرح سے عدالتیں نہیں چل سکتی، اس طرح سے آئین نہیں چل سکتا. ہم نے دیکھا ہے کہ جب دل کرتا ہے حکومت کا جو فیصلہ ان کے من پسند آتا ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں، جو فیصلہ پسند نہیں آتا تو ججز کے خلاف اپنے جو جج جو بینچز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ایک پوری کیمپین لانچ کر دی جاتی ہے اور جوڈیشری کو بیک فٹ پہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جس طریقے سے چیف جسٹس پاکستان کے خلاف، جس طریقے سے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف آرگنائزڈ کیمپین مریم نواز نے لیڈ کی، وہ شرمناک ہے. اور پھر یہ مریم نواز جب یہ کیمپین کو اپنے پیک پہ لے جا رہی تھیں، اسی وقت پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا دھماکہ ہو گیا، اور وہ دھماکہ یہ تھا کہ توشہ خانہ کا ریکارڈ سامنے آ گیا. 15 مہینے نون لیگ نے اربوں روپیہ لگا کر ان عقل مندوں نے، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز اس کی بیسٹ پلیئر ہے، اس خاتون کے احمقانہ مشوروں کے اوپر جس طریقے سے نون لیگ نے اربوں روپیہ لگا کے توشہ خانے کے اوپر ایک کیمپین بنائی. پیسے کھانے کو نہیں تھے لیکن انہوں نے میڈیا کے اوپر اربوں روپے کے اشتہار دیے اور انہوں نے توشہ خانے کے اوپر ایک کیمپین کریٹ کی 15 مہینے وداؤٹ ریئلائزنگ، بغیر سوچے سمجھے کہ توشہ خانے کے سب سے بڑے بینیفیشری تو خود شریف فیملی اور زرداری اور یہ لوگ تھے. اور میں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کا ایک ان کو سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں، پاکستان کے عوام کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور اظہر صدیق صاحب نے، سلمان ابوذر نیازی نے اور ارشد شریف صاحب جو اس سارے جو توشہ خانہ کے پہلے صحافی جنہوں نے یہ ساری باتیں شروع کی، ارشد شریف نے، یہ وہ پاکستان کے ہیروز ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک ٹرانسپیرنسی کی طرف لے جانے کا ایک اور سنہرا قدم اٹھایا. اور آج اس توشہ خانے میں وہ آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ کپڑے جن کے جسم پر نہیں ہیں وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں. آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس حمام میں مکمل طور کے اوپر ننگے کھڑے ہیں. اور ابھی انتظار ہے 1988 سے لے کے 2002 تک کی جو توشہ خانہ کی رپورٹ جو کل ہائی کورٹ نے آرڈر کی ہے وہ سامنے آئے. ہمیں معلوم ہے کہ اس میں بھی جو ہے وہ ٹیمپرنگ کی گئی ہے اس رپورٹ میں، اور جو 1988 سے 2002 کی یا 1990 سے 2002 کی رپورٹ ہے اس کو بھی ابھی سے ٹیمپر کیا جا رہا ہے. لیکن جو کچھ بھی آپ کے سامنے آئے گا وہ ان کے پول کھولنے کے لیے کافی ہے. اب پہلی بات تو میں یہ نواز شریف کو، مریم نواز کو اور ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ریٹن اپالوجی کریں عمران خان صاحب سے اور بیگم بشرا صاحبہ سے کہ جس طریقے سے انہوں نے یہ کیمپین ان کے خلاف سرکاری پیسوں سے چلائی. دوسرا، مجھے نوٹس بھیجے ایف آئی اے نے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ مریم نواز جو ہیں ان کو آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے گھڑیاں لیں یا توشہ خانے سے جو چیزیں لیں. میں ایف آئی اے کو کہنا چاہتا ہوں آپ مجھے ایک نہیں 100 نوٹس بھیجیں. مریم نواز کے خلاف تحقیقات اگر آپ نہیں کریں گے ہم آ کے کروائیں گے. تحقیقات تو ہونی ہے. کوئی بھی ادارہ، اور یہ جو ایف آئی اے نے جو حرکت کی ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اداروں کو کس قدر تباہ اور برباد کر دیا گیا. آج ایف آئی اے کا ادارہ ایک جو مریم نواز کا منشی ہے جس کو ٹویٹ کیا اس نے کہ جی آپ اس کے اوپر کارروائی شروع کریں، مریم نواز کے منشی کے اوپر ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ نوٹس بھجوا رہا ہے. گریڈ 22 میں ہو تم، کچھ شرم حیا کرو. ساری عمر تم نے اس ادارے میں لگائی ہے،
اور یہ FIA کے افسران ہیں کو کچھ تھوڑی بہت شرم ہوتی ہے کہ مریم نواز کے منشی کے کہنے کے اوپر تم نوٹسز بھیجنا شروع کر دیا تم نے. اور یہ کیا بات ہوئی تحقیقات کا مطالبہ؟ میں تو اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والا. میں تو بلکہ آج میں نے اپنے وکلاء کو انسٹرکشن دے دی ہیں. ہم دونوں باتوں کے اوپر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں. 2 جوڈیشل کمیشن امیڈیٹلی چاہیے. ایک جوڈیشل کمیشن چاہیے جو ذل شاہ کے بہیمانہ قتل کی تحقیقات کرے, اور دوسرا ہمیں ایک جوڈیشل کمیشن چاہیے جو توشہ خانے کے اوپر تمام حقائق قوم کے سامنے لے کے آئے. اور اس میں اب تیسرا جو ہے وہ کیس میں یہ FIA کے خلاف کرنے جا رہا ہوں کہ کیا DG FIA کی انڈیپینڈنس یا آزادی بالکل ہی ختم ہو چکی ہے کہ وہ مریم نواز کے منشی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو نوٹسز بھیج رہا ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالی لاہور ہائی کورٹ میں ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں لے جا رہے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کا آج جو وارنٹ ہے وہ سسپینڈ ہو گیا ہے, یہاں پہ اسلام آباد کورٹ نے کر دیا ہے. عمران خان پہ اس وقت 83 کیس ہے. مجھے آپ بتائیں, جو لوگ بیٹھ کے وہاں پہ ٹی ویوں پہ رات کو شروع ہو جاتے ہیں عدالت میں جائیں, ہیومنلی کیسے پاسبل ہے 83 کیسز میں ہم اپیئرنسز دیتے پھریں؟ اسی لیے ہم نے عدالت کو کہا جی آپ ویڈیو لنک فیسلٹی دے دیں, جیسے ہندوستان میں نرسمہا راؤ صاحب کو دی گئی تھی, سابق پرائم منسٹرز کو دی گئی تھی, جہاں 70 کیس آپ بناتے ہیں, آپ صبح جب اٹھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے 2 اور کیس آپ کے خلاف ہو گئے. اس وقت تو 7 کیس جو ہے وہ میرے پہ ہیں. تو ہم سپریم کورٹ کو ہم موو کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ہم ایک کالعدم جماعت ہیں یا ہمیں بھی اس ملک میں سیاست کرنے کا حق حاصل ہے. اور انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کے اوپر ایک کمپریہنسو آرڈر پاس کرے, اور یہ جو جعلی مقدمے عمران خان کے اوپر PTI کی لیڈرشپ کے اوپر ہو رہے ہیں اس کو روکا جائے اور ایک ایکول اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے. اور یہی مطالبہ ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہے کہ آپ ایکول اپرچونٹی دیں ساری جماعتوں. تھینک یو. ایک ایک کر کے کر دیں. آپ اسی پنجاب حکومت کے نیچے الیکشن لڑنے کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں, دوسری جانب یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ خود کر رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں. لیکن الیکشن کا بائیکاٹ تو آپشن نہیں ہے. الیکشن تو ہم نے لڑنا ہے, اور الیکشن ہم نے حمزہ شہباز کے انڈر بھی لڑا تھا جب یا پنجاب میں بائی الیکشن ہوئے تھے, اور 19 میں سے 17 سیٹیں ہم جیتے. ابھی الیکشن ہوا ہے جامپور میں, کیا کیا دھاندلی نہیں کر لی انہوں نے, ہم پھر بھی الیکشن جیتے. ایک اتنی بڑی ویو ہے کہ سچی بات ہے کہ یہ حکومت کچھ بھی کر لے الیکشنوں میں کچھ نہیں کر سکتی. آپ نے الیکشن کمیشن کے بارے میں کہا کہ APM لنک کی B ٹیم ہے, تو آج آپ اس بیان سے دستبردار ہو. میں نے اپنے شروع میں ہی آپ کو پورا یہ بتایا کہ ایشو ٹو ایشو آپ کا موقف ہوتا ہے. ابھی جس طرح آپ نے اندر تعریف کی الیکشن کمیشن کی, اور آپ کے سامنے بھی کیا, اور یہاں پر آ کے آپ نے جو PDM کا ٹیم بھی کہا تھا اس کو سے آپ جو ہے وہ تو بھی جواب دے دیا. جی, تو کیا ابھی جو FIA DG FIA کو آپ نے کہا ہے کہ مریم کا منشی ہے, تو کیا اس سے بھی آپ بات میں بتاؤ؟ دیکھیں میں نے آپ سے ابھی 1 منٹ پہلے کہا, ہماری ذاتی لڑائی کون سی ہے الیکشن کمیشن کے یا DG FIA سے یا کسی سے؟ ہمارا ذاتی تو لڑائی نہیں ہے, میں تو جانتا بھی نہیں ہوں کون ہے. سمپل بات ہے, اگر آپ ایشو کے اوپر آپ مجھے بتائیے, اگر ٹویٹ ہوتی ہے اور مریم کہہ رہی ہے ذیشان DG FIA کو یہ کہہ دو, اور DG FIA صبح ہونے سے پہلے نوٹس کر دیتے, تو میں اور کیا کہوں؟ کچھ اپنے آفس کے کچھ ڈیکورمز ہوتے ہیں, کچھ شرم ہے. ریاستیں ایسے چلتی ہیں جیسے اس ملک میں گریڈ 22 کے لوگوں کو جو ہے وہ میرا منشی جا کے کہہ دے گا جی تم یہ کر دو, اور وہ اگلے دن 24 گھنٹوں میں ہو جائے. کچھ شرم حیا کرنی چاہیے. مریم میں تو بالکل ختم ہو گئی ہے, لیکن جو آفیسرز ہیں وہ تو اپنی ڈگنیٹی کا خیال کریں. کہ ٹویٹ ہو رہی ہے, منشی کہہ رہے ہیں اپنا, وہ کہہ رہی ہے اپنے منشی کو کہ یہ FIA کو کہہ دو اور صبح آپ کو نوٹسز آ جائیں. یہ بتائیں کہ آج آپ الیکشن کمیشن کے سامنے ہی کہہ رہے تھے, ایک تو آپ اس کی تعریف کر رہے تھے, پھر آپ نے ان کو کہا کہ مجھے پتا ہے کہاں سے آپ آرڈرز لے رہے ہیں, انسٹرکشن لے کے ہمارے خلاف مقدمہ. نہیں, وہ FIA کی بات. دوسرا سوال بھی ہے سر, دوسرا سوال یہ ہے کہ نون لیگ نے آپ کا جو انتخابی نشان ہے بلّہ, وہ واپس لینے کے لیے اس طرح الیکشن کمیشن سے کی ہے کہ آپ نے اساسی اپنے ڈکلیئر نہیں کیے. ان دونوں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے نون لیگ تو بلے سے بہت ہی خوفزدہ ہو گئی ہے. اتنی پٹائی ہو رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ بلہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نشان سے ہٹ جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب بلہ 22 کروڑ لوگوں کے ہاتھ میں ہے, اور نون لیگ, پیپلز پارٹی, PDM کی جماعتیں آگے ہیں اور عوام پیچھے.